اور ہم اہل طریقت ہیں اسی ایس پینڈے کسی وجہ تو پہ ہیں. آج آپ ہمارے نوجوان، یہ میں کچھ باتیں صرف بزرگوں سے ہم نے دعا لینی ہے. الحمدللہ مشائخ بھی تشریف فرمائے، سادات بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں نے سب سے دعا لینی ہے. مگر میرے جو نوجوان بھائی اور بچے جو یہاں تشریف فرمائے ان کو کچھ پیغام بھی تو دینا چاہتا ہوں نا جی. ان کو کوئی راستہ بھی بڑا مشکل ہے آج کل. ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں عجیب عجیب کے سوال پوچھے جاتے ہیں، ہمیں پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ایسے کیوں ہیں، ویسے کیوں ہیں. کم از کم کچھ بنیادی حقائق ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم کم از کم اپنے حوالے سے تو مطمئن ہو نا کہ جڑے پینڈے اسی پے ہیں راہ غلط نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے. اور اسی بات کو ذہن میں رکھ کر جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت بھی کی، ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی ادب کے حوالے سے ہے اور یہ اشارہ اس واقعے کی طرف، اس معراج کی طرف کر رہی ہے جو حضور کو نصیب ہوا تھا. تو میں آپ کو آہستہ آہستہ اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات کو یاد رکھو، اگر آپ کسی شیخ کامل کے مرید ہو گئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے طور طریقے کیا ہیں، اس طور طریقوں میں، ان سیڑھیوں میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ادب ہے. مگر وہاں میں آ رہا ہوں پہلے آپ کو میں مقصد تو بتا دوں کہ وجہ کیا ہونی چاہیے کسی شیخ کامل کا دست مبارک پکڑنے میں، کسی کے ساتھ وعدہ کرنے میں. لے جیے میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. بابا جی کی نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب بھی کوئی مرید ہونے آیا، الحمدللہ جب بھی کوئی مرید ہونے آیا، آپ نے پہلے ایک بات فرمائی ہے، ملا نماز پڑھ دے، ملا نماز پڑھ دے. جس نے کہا کہ حضور پڑھتا ہوں، اب سرکار پہ اللہ کا کرم تھا، اگلی بات میں نہیں میں جاتا، مگر کئی جو کہتے تھے ہم پڑھتے ہیں ان کو بھی مرید نہیں کیا، اور جو کہتے تھے ہم نہیں پڑھتے سرکار فرماتے جا کے پڑھ کے آؤ. کئی کو تو یہ فرما دیتے تھے کہ ملا کدھر سے آئے ہو، وہ کہتا ہے جی سیالکوٹ سے آئے ہو. آپ فرماتے سیالکوٹ سے ادھر آنے میں 48 شریف آتا ہے. میرے پیر و مرشد بابا جی پیر نصیب علی جدھر بیٹھے حضرت سید علی اصغر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کا آستانہ آتا ہے، تو اینا پینڈا کر کے میرے کو نام ہے، تو اتھے جا، اللہ اتھے جا، تیرے پہ اللہ کرم فرمائے گا. اس سے کافی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں مگر یہ بھی موضوع سے ہٹ کے ہے. میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرات اپنے مقصد کا سوچئے. جب بابا جی کے پاس کوئی بندہ آتا کہتا جی بیعت ہونا ہے، آپ فرماتے کہ تو نماز پڑھتا ہے، کہتا جی میں نہیں پڑھتا، فرماتے جاؤ پہلے اپنی نماز پوری کرو پھر آنا. اب وہ آئے نہ آئے خدا بہتر جانتا ہے، کافی آئے اور کافی شاید نہیں آئے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو صرف سنا، میں نے جو دیکھا اب اس کا بتانے لگا ہوں. میرے پیر و مرشد پیر سید انتصار حسن شاہ صاحب مدد اللہ علی، ان کی صحت کے لیے بھی آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر صحت والی دے. الحمدللہ یہ آپ سب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اب آپ کے پاس جب کوئی بیعت ہونے آتا ہے، اب یہ میں وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو شاید کتاب میں ابھی لکھی نہیں گئی مگر ایک دن آئے گا لکھی جائیں گی، ایک دن آئے گا لکھی جائیں گی، مگر تب لکھی جائیں گی جب میرا رب چاہے گا. چونکہ مقصد نمائش نہیں ہوتا، مقصد نمائش نہیں ہوتا. بابا جی پیر نصیب علی کو دیکھ لیجئے، سید علی اصغر بادشاہ کو دیکھ لیجئے، حضرت میاں رحمت علی کو دیکھ لیجئے، حضرت سلطان باہو کو دیکھ لیجئے. میں اپنا شجرہ طریقت پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ تو آپ کو پتا ہے کہ اینی کدرو نہیں آئے، کسی دن لگتے نے وہ آئے کہ کسی دن بھیجیاں آئے جی اللہ کے فضل و کرم سے. ان کا اپنا شجرہ طریقت کرتے کرتے سری سکتی تک چلے جائیے، ان سے اوپر حسن بصری تک چلے جائیے، مولا علی تک آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شجرہ طریقت جو ہے اس کو بھی زبانی یاد رکھنا چاہیے تاکہ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے. تو جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیر سید انتصار حسن شاہ صاحب مدد اللہ علی، آپ کے پاس کوئی بیعت ہونے آتا، یہ جو چیز میں نے خود دیکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو. جو کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، کہتے ہیں جو پہلے نماز پڑھو. اب ایک ہی سوال میں نے زندگی میں 2 دفعہ پوچھا. سوال کیا ہے؟ پیر صاحب ایسے کیوں؟ اب جو تو کسی کامل مرشد کی بیعت ہے، آپ میرے اس درد کو بھی سمجھیں گے، اس سوال کی وجہ کو بھی سمجھیں گے کہ ہم پیر صاحب سے کیوں یہ پوچھتے ہیں. ان سے نہیں پوچھنا تو اور کس سے پوچھنا ہے.
اگر اور کوئی ہے تو جاؤ بھائی ان کی بیعت چھوڑ دو، ان کی بیعت کر دو. یہ بھی ادب کی کڑی ہے. یہاں بھی آ رہا ہوں تو میں نے ایک ہی سوال 2 دفعہ پیر صاحب سے پوچھا ہے زندگی میں اب تک. ایک میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا جناب یہ آج کل کا جو دور ہے اس میں معاملات ایسے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا جناب، ٹائم ہی نہیں ملتا. آج ادھر کئی ایسے بندے، مجھے امید نہیں ادھر کوئی بیٹھا ہوگا، باہر نکل کے بازار ساتھ ہی ہے، کئی ایسے بندے جو دکانوں کو چھوڑ کے مسجد کا رخ نہیں کرتے. چلے مسجد پھر بھی بہت دور ہے، اور ہمارے پاکستان میں مسجدیں بھی تو بہت کم ہیں، کم ہیں، ایسی مسجدیں ہیں ہی نہیں. پورے قصبے کی مسجد، ضلع کی مسجد ہے شاید، ایسے نہیں ہے ویسے بالکل جناب. اللہ کا فضل ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا گجرات میں کتنی مسجدیں ہیں. ہے جی میں اپنے علاقے حاجی والے کی 36 مسجدیں ہیں، انہوں نے پتا 36 مسجد، کڑیاں والے 13 مسجدیں، جناب دے کنیاں مسجدیں ایتھے بھی کنیاں. یعنی یہ ہے کہ ویسے میں تنسن کہہ رہا ہوں مسجدیں بڑیاں نے پاکستان، اسی نہیں جانتے. اب یہ جو بازار والے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ نکل کے مسجد میں نہیں جاتے، یہ نہیں جاتے. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ اگر بیعت ہو جائیں گے تو نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے، آپ ان سے وعدے لے لیں گے، یہ پھر نماز پڑھ لیں گے. پیر صاحب نے جو مجھے جواب دیا نا پوری زندگی نہیں بھولوں گا، ایمانتاً آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیر صاحب نے کہا پتر جیڑا رب دی نہیں منتا انہیں میری کتنے منتا، جیڑا خدا جو خدا کی نہیں مان رہا اس نے میری کہاں ماننی. اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات ہم طریقت میں آئے اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس رب کے ساتھ رشتہ چاہتے ہیں، ہم اس اللہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. الحمدللہ ادھر جتنے بھی مشائخ بیٹھے ہیں ان کا تو میں کہہ سکتا ہوں، شاید کسی اور کی میں گواہی نہ دوں، کیونکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی واقف ہوں اور میرے بزرگ ان کے بزرگوں کے بھی واقف ہیں. یعنی ساڈا کوئی نواں رشتہ نہیں ہویا، ساڈا پرانا جے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان مریدوں کا جو رسائی ہے وہ ہمارے تک نہ رہے. ایک وقت آئے کہ یہ حجاب بھی ہٹ جائے، سیدھا اللہ کے ساتھ ہو. مگر جب رب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے جواب کچھ اور ملتا ہے. وہاں بھی آؤں گا اگر آپ کا ذوق ہوا، اگر آپ کا شوق ہوا، اگر آپ کا جذبہ ہوا. اور میں پنڈا تھا 95 محفلیں جی ایسا 95 محفلیں 95 پنڈا ہیں جہاں جہاں نام دیا جا رہے ہیں، بس چند ہی رہ گئی ہیں. 95 پنڈا ہی جا کے میں گل پوچھی گئی. ایتھے نہیں میں پوچھتا، ایتھے ویسے میں گل کر رہے ہیں، میں تو صرف دس رہے کیونکہ وقت ذرا کم ہے. اصل تو پہلے میرا دل ایسے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیے. میں 95 محفلیں جا کے جناب سوال پوچھے ہے. میں کہا جی وعدہ کرو جواب صحیح دو، جی بالکل سچ بولا. میں کہا جی قسم چکو جواب سچ، جی بالکل. تسی پوچھو تو صحیح پیر صاحب اسی سچ دساں گے. میں کہا جنہیں ہوں جھوٹ ماریا انہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. انہیں آخیا جناب بالکل فکر نہ کرو. میں کہا اکھاں بند کر لو، اکھاں بند کر. میں کہا جیباں تو ہاتھ ہٹا لو، کوئی نہیں تہاڈی جیب کٹے گا. تو یہ اکھاں بند کرو. اکھاں بند کرائیاں نے، کیمرے بند کرائے نے، جناب موبائل بند کرائے نے. پھر میں ایک سوال پوچھے ہے، میں اپنے علاقے کی گل کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان نہیں پھریا، مگر ساڈے علاقے تو پورے پاکستان تو بندے رہ رہے اس وقت، بلکہ ساڈے علاقے کے جڑے بندے نے پوری دنیا چ رہ رہے. کوئی ایسا گھر نہیں جہاں ایک بندہ باہر نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک بڑا ڈائیورس آپ سمجھے ایک قسم کا سوشل ایکسپیریمنٹ ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا بیرومیٹر کی جو سوئی ہے وہ کدھر پہنچی ہوئی ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں. اکثر اس طرح کی محفلوں میں آئینہ نہیں دکھایا جاتا. الحمدللہ یہاں دکھایا جاتا ہے کیونکہ ان کی نسبت سچی ہے. یہاں دکھایا جاتا ہے تاکہ یہاں سے جانے والے کو پتہ ہو کہ میرے اندر کمی کیا ہے. اور پھر صرف یہ کمی نہیں بتائی جاتی، علاج بھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں جا کے کرنا کی ہے. تو میں ان محفلوں میں گیا، میں نے حضرت جا کے پوچھا. میں نے کہا جی آپ سارے بیٹھے، ایک جگہ پہ 700-800 بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی آپ نے وعدہ ساری معاملات ہو گئے، جی بالکل سچ بتائیں گے. میں نے کہا اب آنکھیں بند کر کے صرف میں نے کھولی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مجھے سچی سچی بتائیں کہ حضور کی میلاد کی محفل ہے، 11-12 کا ٹائم ہے کیونکہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، عموماً اسی وقت خطاب ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 10-11 کا ٹائم ہے، خدا کی قسم سچی بات بتائیں ابھی اس وقت حضور کی محفل میں باوضو کون بیٹھا ہو. یہ دکھ سے بھی بات کہنی پڑتی ہے. اب میں ایوریج ایک نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں، 70 سے 80% بندہ بے وضو بیٹھا ہو، نہیں ہوتا وضو. دوسرا جو میرا سوال ہوتا ہے وہ میں نے پوچھا کہ کتنے بندے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں. 80 سے 90% بندہ، جتنے گاؤں میں گیا ہوں 80 سے 90% بندہ جناب نماز نہیں پڑھتا.
تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بزرگوں سے تو صرف دعا لیتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایتھے پھر کی لینا ہے، ادھر پھر کیا کرنے آئے؟ تو میں نے کہا جاؤ کتابیں کھولو، اصحاب کی سیرت کا مطالعہ کرو اور جاؤ پڑھو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تھے، سیدنا فاروق اعظم کس طرح تھے، سیدنا عثمان غنی کس طرح تھے. تمہیں ایک شاید آئیڈیا ہو جائے کہ سرکار کی محفل جہاں اس امید سے آتے ہیں کہ آپ کی آمد ہو جائے، آپ کی نگاہ کرم ہو جائے، وہ تو کرم فرما بھی دیں گے کیونکہ وہ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں. اسی لین آنے کیوں ہیں یا نہیں؟ ہم کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح جس طرح محفلوں میں ہمارے یہ معاملات ہیں، مریدی میں بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا بیعت ہوتے ہوئے مقصد کلیئر نہیں ہے کہ میں بیعت کس لیے ہو رہا ہوں، تو پھر آپ ساری زندگی شاید خدمت کریں، اس کا جو تھوڑا بہت ثواب ہے آپ کو مل جائے گا. اگر آپ نسبت دیکھ کے کر رہے ہیں اور اگر آپ بندے کو دیکھ کر خدمت کر رہے ہیں تو یہ دنیا داری ہے. اگر آپ مجھے دیکھ کر میرے میں پھول پھینک رہے ہیں تو یہ دنیا داری ہے. اگر آپ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ سلام لے رہے ہیں یہ دنیا داری ہے. اگر آپ مجھے دیکھ کر صرف میری ذات کو دیکھ کر میری عزت کر رہے ہیں یہ دنیا داری ہے. وہ پوچھے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے معلوم ہے کہ میرے کتنے اچھے کام ہیں. یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا پردہ رکھا ہوا ہے. جو میری عزت میری ذات کی وجہ سے کرے وہ وقت ضائع کر رہا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسے نہیں، میں نے کہا نا گل لا کے کچھ کملے نہیں، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں. ہاں جب تم نسبت دیکھ کے کرتے ہو، آپ نسبت دیکھ کے مصافحہ کریں، آپ نسبت دیکھ کر عزت کریں، آپ نسبت دیکھ کر سلام کریں تو پھر بات اور ہو جاتی ہے. کیونکہ میری جو نسبت ہے، ایک طرف امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، نانے کی طرف بھی ولیوں کی اولاد میں سے ہوں، دادے کی طرف سے بھی ولیوں کی اولاد میں. وہ نسبت دیکھ کے کریں گے تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ فائدہ نہیں پہنچے گا. حضرات محترم، اگر کسی پیر کی آپ خدمت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے چ سونا ہے یا وہ لمے ہاتھ نے ایم پی اے ایم این اے وہ کول آتے ہیں، پھر گل اتنے تاڑی رہنی ہے. تو اگر اے دیکھ کے کر رہے ہو کہ ولی ہے یعنی سونا ہے، ولی بھی ہے کہ سید بھی ہے یعنی سونے کے سہاگا ہے، اور نسبت دیکھ کے کر رہے ہو پھر نسبت آلے لاج رکھتے ہیں. اہل طریقت والوں، میرے بھائیوں، اس بات پر غور کرو. ہم اس سلسلے میں بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس سلسلے میں بیعت اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جو رب نے احکامات دیے. جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ جنہیں رب دی نہیں مننی انہیں میری کتنے مننی ہے، میری کتنے مننی ہے. لہٰذا اس کو بیعت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو فرض ہے، رب کا حکم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے بیعت کر کے کون سا ولایت کا مقام پانا ہے، بلکہ آگے سے بھی جاتا رہے گا. کیونکہ اس میں منزل، اس پہ قدم قدم پر جناب آزمائش ہوتی ہے، پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا، کھلوتا ہے کہ ٹر جاتا ہے، مصیبت بہندی ہے میرے علامہ یہ کدھرے اور جاتا ہے. یہ معاملہ ہی بڑا سخت ہے. تو آپ جتنے بیعت ہوئے ہو اس بات پر ضرور غور کرو کہ ہمارا مقصد کیا بیعت ہونے کا. اب اگر آپ کا ہمارا مقصد یہ ہے بیعت ہونے کا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر سفر شروع ہو جائے گا. میں نے یہی سوال دوسری دفعہ جب زندگی میں پوچھا کہ پیر صاحب ایسا کیوں. یہ مئی کی بات ہے 2023 کی، ہم یونان میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 فلور بھرے ہوئے تھے. ایتھنز میں یونان کے اندر سب سے بڑا جو اکٹھ ہوا ہے وہ بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پاک کی محفل. یہ وہ تاریخ ہے. دس از کوئی مبالغہ رائے نہیں سر، دس از ناٹ ایگزیجریشن، آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے. پچھلے 12 سال سے وہ لوگ یہ اس کی محفل کرا رہے ہیں. چند دفعہ ہمیں جانے کا موقع ملا ہے کیونکہ ادھر معاملات اس طرح ہوتے ہیں، مگر اس دفعہ جب گئے ہیں وہ مسجد 3 منزلہ مسجد ساری بھری ہوئی. 2 گھنٹے میرا خطاب ہوا. پریشان نہ ہوئے، ایتھے میں 2 گھنٹے نہیں بولاں گا، مطلب تسی آنکھوں کے جی جانا بھی ہے، میں اپنی بات وقت میں مکمل کر دوں گا. میں تھوڑا سا نا اپنے بھائیوں کی جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے اپنے بھائیوں میں ذمہ میلاد بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، شان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بہرحال وہ 3 منزلہ مسجد تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک چکا چک بھری ہوئی تھی. وہاں گورے پریشان ہو گئے کہ اینے ساڈے ملک وچ کتھوں آ گئے نے بندے.
اس طرح وہ جم غفیر ہو